ہاں، تو میرا نام ہے غلام دستگیر. تو میں نے NLD یونیورسٹی سے کیا سول انجینئرنگ. پھر میں KDA میں تھا. پھر وہاں سے میں چلا گیا امریکہ، میشیگن یونیورسٹی ڈیٹرائٹ میں MS کرنے. تو آج کل میں ہوں بیریا ٹاؤن کراچی میں. تو اگر آپ کو کوئی کام ہے بیریا ٹاؤن کراچی میں یا KDA میں یا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں یا پاکستان انجینئرنگ کونسل میں، یا آپ کے پلاٹ پہ کسی نے قبضہ کیا ہے اور آپ کو اس کا قبضہ چھڑانا ہے، تو اس سلسلے میں آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. تو آج کی انفارمیشن ویڈیو بھی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے بارے میں. اب کچھ لوگوں نے سوال کیے تھے، تو پھر میں نے کہا کہ چلو ویڈیو بنا کے جواب دے دیتا ہوں، تو وہ جواب سب کو مل جائے گا. ورنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جس کو جواب دو پھر ایک ہی آدمی کو ملتا ہے. تو سوال تھا، پہلا سوال تھا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کیا، جیسے آپ نے غیر قانونی منزلیں بنائی ہیں تو وہ گراتا ہے. فرض کریں گھر ہے، 2 منزل بنائی ہے، تیسری بنا لی تو وہ اوپر والی گرا دے گا. 6 منزل کا فلیٹ کی آپ نے بکنگ کرائی تھی، 6 منزل گراؤنڈ پلس 6 ہی الاؤ تھی، اس پہ 8 بنا دیے تو وہ گرائے گا. ٹھیک ہے. اب سوال یہ تھا کہ اگر آپ کا گھر یا فلیٹ پارک کی زمین پہ بنا ہے، گورنمنٹ کی زمین پہ بنا ہے، جیسے گورنمنٹ کے پارک تھے یا گورنمنٹ کی کوئی بھی زمین تھی اس پہ بنا ہے، تو وہ جو ہے گورنمنٹ کی اگر پارک کی زمین تھی اس پہ بنا ہے تو وہ پوری کی پوری گرائی جائے گی. اب یہ بہادر آباد میں پارک تھا، یہاں پہ ایک 16 منزلہ بلڈنگ بنائی ہے فلیٹ کی، تو اب اس کا کورٹ نے آرڈر دیا کہ اسے گرایا جائے گا، تو وہ پوری بلڈنگ گرائی جائے گی. وہ یہ نہیں ہوگا کہ 2 فلور گرائے جائیں گے. اسی طرح گلستان جوہر میں پارک کی زمین پہ لوگوں نے قبضہ کر کے گھر بنائے ہوئے ہیں، تو وہ گھر پورے کے پورے گرائے جائیں گے. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ 1 فلور گرایا جائے گا. تو وہ اچھا سوال تھا، جواب سن لیں. تو اس میں یہ کہ اس طرح سے آپ سوال کریں گے تو میں اس کو جواب دے سکتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بولا ہے کہ KDA اور SBCA اور پاکستان انجینئرنگ کونسل سے جو بھی ریلیٹڈ آپ کا سوال ہوگا اس کا میں آپ کو A to Z جواب دے سکتا ہوں، کیونکہ میرا 30 سال کا ایکسپیرینس ہے، اور ایکسپیرینس میکس اے مین پرفیکٹ. تو اس سلسلے میں آپ کو کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. جو بھی آپ کا سوال ہے اس کا میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں. تو اگر آپ نے گھر بنایا ہے گورنمنٹ کی زمین پہ جو پارک کی زمین ہے، تو وہ جب KDA آتا ہے تو وہ پوری KDA آئے گا، کیونکہ وہ تو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو KDA کی زمین پہ آپ نے قبضہ کر کے شادی ہال بنایا ہے یا گھر بنایا ہے یا کوئی بھی بلڈنگ بنائی ہے، تو وہ KDA ہی گرا لیتا اس کو. اب یہاں پہ جاتا ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے گراتا ہے، وہ انلیگل منزلیں گراتا ہے. جیسے آپ کو دو منزلیں بنانے کی اجازت تھی اور آپ نے پھر 4 بنا دی، تو اب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اوپر کی 2 منزلیں گرائے گا. وہ گھر میں بھی یہی ہے اس کا قانون، جسے کہتے ہیں بائی لاس، اور کمرشل پلازا پہ بھی ان کے یہی بائی لاس ہیں. اب دوسرا سوال تھا کہ کیا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اندر رشوت چلتی ہے؟ تو ہاں، رشوت چلتی ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اندر، اور KDA میں بھی رشوت چلتی ہے. تو یہ بنائے ہوئے محکمے رشوت کھانے کے لیے ہیں. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہاں رشوت نہیں چلتی تو وہ جھوٹ بولتا ہے. تو 90s میں بھی یہ KDA میں ہم جب تھے تو یہ برج بنا تھا سپر ہائی وے پہ، ٹھیکیدار نے بنایا تھا 1 کروڑ کا. تو 1 لاکھ روپے رشوت ملی تھی، تو اس میں سے 20 ہزار 2 انجینئر اسسٹنٹ انجینئر تھے، میں اور یہ میرے ساتھ
تو ان کو 20,000 ملے تو 60,000 جو تھا وہ چیف انجینئر جو ایگزیکٹو انجینئر تھا وہ لے کے چلا گیا تھا۔ تو اسی طرح سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جب کوئی بلڈنگ اپروو کرتا ہے تو 10-20 کروڑ روپے آپ رشوت دیتے ہیں، تو اس میں سے 25 لاکھ جو ہیں سب کو ملتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے۔ اب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں 2 طریقے سے آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے۔ ایک تو یہ کہ زمین تھی ریزیڈینشیل، اس کو آپ نے کمرشل کرایا، اور پھر اس کو ریزیڈینشیل سے کمرشل کرا کے پھر آپ نے اس پہ ایک ہائی رائز اسٹرکچر بلڈ کیا، تو وہ ہے۔ اب بعض ٹھیکیدار تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے اپروول کیا لیں گے؟ جب وہ زمینی پارک کی زمین پہ اگر کوئی پلازا بنا رہا ہے تو وہ اس کو ضرورت ہی نہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے پرمیشن لینے کی، پھر بھی وہ لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ یہ کرتے ہیں کہ 6 منزل کے لیے 12 منزل بنا دیتے ہیں، تو وہ بھی ان کا ایک ہے پیسے بنانے کے لیے کہ فلور پہ فلور بنائے اور پیسے بنائے جاؤ۔ تو یہ ہے صورتحال۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اگر پورا کا پورا ہی آپ کا گورنمنٹ کی زمین پہ قبضہ کیا ہے تو جب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی آگے اسے گرائے گا تو پورا ہی گرا دے گا۔ جیسے نیشنل ٹاور میں دیکھیں کہ 300 گز کی زمین تھی، تو جب انہوں نے گرائی تو پورا نیشنل ٹاور ہی گرایا نا، ایسا تو نہیں کیا کہ انہوں نے اوپر کی 2 منزلیں گرا دیں، کیونکہ وہ زمین کا مسئلہ تھا۔ تو اب ایسے ہی ہر پارک کی جو زمین ہے جو اس پہ بلڈر نے بنا دی ہیں ہائی رائز بلڈنگیں، تو اس کا کورٹ کا آرڈر یہی ہے کہ وہ گرائی جائیں گی، اور وہ جب گرائی جائیں گی تو وہ 0 میٹر کر دی جائیں گی، بالکل زمین بوس کر دی جائیں گی کہ وہاں پہ پھر دوبارہ سے کوئی کچھ نظر نہیں آئے گا، وہ پارک ہی نظر آئے گا جس مقصد کے لیے وہ زمین الاٹ ہوئی تھی۔ تو اب جب اب یہ کہ کے ڈی اے میں یا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں آپ کام کرتے ہیں تو رشوت تو آپ کو ملتی ہے، تو رشوت کے بغیر تو گزارا ہی نہیں۔ اب رشوت کے پیسے جو ہیں اس کی انویسٹمنٹ پہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے رشوت لی ہے تو اس کو انویسٹمنٹ کیسے کریں گے؟ کیونکہ اگر آپ رشوت لیتے ہیں بینک میں رکھیں گے تو وہ آپ کی شامت آئے گی، اگر آپ اس سے اپنے نام گھر میں رکھیں گے تو پیسے بڑھتے بھی نہیں ہیں اور اس کا چوری چکاری کا خطرہ رہتا ہے، اور اگر آپ اس سے آپ کا رشوت کا پیسہ ہے، اگر آپ اس سے پراپرٹی لیں گے اپنے بیوی بچوں کے نام پہ تو پھر گورنمنٹ چھاپوں مار کے وہ بھی ضبط کر لیتی ہے۔ یہی ہوا نواز شریف کے ساتھ، اس نے اپنے بچوں کے نام پہ لیے ہیں فلیٹ، تو وہ پکڑا گیا تو وہاں سے اس کی ریکوری ہو رہی ہے۔ یہی ملک ریاض کے ساتھ ہوا ہے کہ اس نے بھی بچوں کے نام پہ لندن میں لیے، وہاں سے ریکوری کر لی ہے 200 ملین پاؤنڈ۔ تو یہ ہے کہ اب اسحاق ڈار کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ اسحاق ڈار کی جو پراپرٹی تھی اس نے اپنی وائف کے نام سے لی تھی تو اس کو بھی پکڑ لیا ہے۔ تو رشوت کے پیسوں سے نہ آپ اپنے بیوی بچوں کے نام پہ کوئی چیز نہیں لے سکتے۔ اب پھر رشوت کے پیسوں سے کس کے نام پہ لیں؟ اب آ گیا نا سوال کہ رشوت کا پیسہ آپ کا، اب آپ کو پراپرٹی خریدنی ہے، کیونکہ گھر میں آپ پیسے رکھ نہیں سکتے، بینک میں رکھ نہیں سکتے، اور گھر میں رکھیں گے تو آپ کے پیسے بڑھیں گے نہیں، اور چوری ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ تو پھر اب سوال آ گیا کہ اس کو کہاں انویسٹ کریں؟ تو بھائی یہ جو ہے اللہ نے جو یہ آپ کی ماں بنائی ہے نا، اس کے پیروں تلے جنت ہے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جنت میں انویسٹمنٹ کریں۔ جنت میں انویسٹمنٹ کیا ہے کہ آپ کا جو رشوت کا پیسہ ہے وہ جو بھی آپ نے ریئل اسٹیٹ لینی ہے وہ لیں اپنی ماں کے نام سے۔ جب آپ اپنی ماں کے نام سے لیتے ہیں تو گورنمنٹ اگر پکڑے گی بھی تو آپ کے بھی بچوں سے کے نام پہ ہوگی تو پکڑ کے ریکور کر لے گی، لیکن اگر آپ کی ماں کے نام سے ہے تو نہیں لے سکتی، کیونکہ وہ آپ کے باپ نے آپ کی ماں کے نام سے لیا ہے،
تو وہاں تک گورنمنٹ کی رسائی نہیں ہے. تو نیب ہو گیا، ایف آئی اے ہو گئی، سی آئی اے ہو گئی، پی آئی اے ہو گئی، کوئی بھی دنیا کا ادارہ جو ہے نا وہ آپ پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا اگر آپ کا رشوت کا پیسہ اور اس کو آپ نے اپنی ماں کے نام سے لیا ہے، یعنی کہ اپنی ماں کے نام سے کوئی بھی ریئل اسٹیٹ آپ نے لی. تو یہ ہے جنت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کے جو ماں ہے اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، تو آپ اسے جنت میں انویسٹمنٹ کریں. اب یہ ہے کہ رشوت کا پیسہ لیا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں تو یہی ہے کہ جنت مطلب کہ جو رشوت لے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو دے گا وہ بھی اور جو لے گا وہ بھی. تو یہ دنیا میں آپ نے اپنی ماں کے، آپ کی ماں کے پیروں کے تلے جنت ہے، تو آپ نے دنیا میں جو رشوت کی انویسٹمنٹ کری وہ اپنی ماں کے جنت میں کری، اور آپ جائیں گے مرنے کے بعد کہاں پہ؟ جہنم میں. تو آج اس بات کو سمجھیں کہ جنت میں انویسٹمنٹ کریں اور جہنم میں جائیں. اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا حلال کا پیسہ ہے تو پھر کیا آپ کو جنت میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے؟ تو آپ جنت میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس جنت کی انویسٹمنٹ میں بھی آپ کو لاس ہو سکتا ہے. اب آپ کی جنت کی انویسٹمنٹ میں آپ اگر وہ تو ماں کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھی ہے، تو آپ جنت میں انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کے پیسے بڑھیں گے. لیکن اس جنت کے اندر یہ مسئلہ آ جاتا ہے تو اس جنت کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جنت میں انویسٹمنٹ کر لیا اور جہنم میں تو جا رہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو دنیا سے تو بچت ہو گئی آپ کی. آپ کا حلال کا پیسہ آپ نے کیا کرا؟ آپ کے ماں کے پیروں تلے جنت ہے، آپ نے جنت میں انویسٹمنٹ کر دی، اور آپ حلال کا ہے تو آپ جنت میں بھی چلے جائیں گے. لیکن اور وہ بڑھے گا بھی کیونکہ آپ نے جنت میں انویسٹمنٹ کری ہے، اور آپ کی ماں کی برکتوں کی وجہ سے آپ کو وہ پیسہ بڑھے گا. تو اب آگے پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ جس دن آپ کی ماں گزر گئی، تو یہ کیس بھی ہوا ہے کہ بھائی 30 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے، تو میں آپ کو ایکسپیرینس شیئر کر کے بتا رہا ہوں کہ ماں گزر گئی. اب وہ 50 لاکھ کا فلیٹ تھا، وہ لیا تھا، 5 کروڑ کا ہو گیا. اب ماں گزر گئی، اب بہن بھائی جو ہیں وہ آ گئے کہ یہ جو فلیٹ ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ فلیٹ جو ہے اس نے اپنے پیسوں سے اس نے لیا، اس کے پیسے تھے، نام اس کی ماں کا تھا. تو اب کیا کرتے ہیں کہ بھائی بہن بھائی آ گئے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی بھول جاؤ، ہمارے کو تو اپنا حصہ چاہیے، کیونکہ یہ تو ہماری ماں کے نام پہ تھا اور ہمیں باپ نے لیا تھا. جبکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو تھا یہ رشوت کے پیسوں سے لیا گیا تھا اور اس نے اپنی ماں کے نام سے لیا تھا. تو پھر بیچو تو پھر وہی 5 کروڑ کا بیچو، 1 کروڑ سب کو دے دیے تو 1 کروڑ حصے میں آئے. تو وہ سارے ڈوبنے سے بہتر ہے تھوڑے سے ڈوبے. اب اگر نہیں بیچو گے، پھر گزر جائے، اگر مرا گئے، تو اگر میں نے لیا اپنی ماں کے نام سے اور میں مر گیا، تو پھر میرے بہن بھائیوں کو ملے گا، میرے بیوی بچوں کو نہیں ملے گا. تو یہ ہے اس کی پرابلمس. تو میرا ہی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اگر حرام کا پیسہ ہے تو اپنے ماں کے جنت میں انویسٹمنٹ کریں، یعنی کہ اپنی ماں کے نام سے ریل اسٹیٹ لیں، اور اگر آپ کا حلال کا پیسہ ہے تو آپ اپنے بیوی بچوں کے نام سے لیں. کیونکہ اگر حلال کا پیسہ ہے، اگر اپنی ماں کے نام سے لیا، تو وہ جب ماں گزر جائے گی اور آپ بھی گزر جائیں گے تو آپ کے بیوی بچوں کو نہیں ملے گا. اب دوسری چیز آ جاتی ہے کہ بینکنگ کا جو نظام ہے اس کے اندر ایک تو پاکستانی بینک ہی مرے ہوئے ہیں.
اب پاکستان کا جتنا بھی پیسہ دنیا میں گھومتا ہے وہ پاکستان میں ایک بینک ہے جس کا نام ہے اسٹینڈرڈ چارٹر بینک. تو 100 کروڑ 1000 کروڑ 5000 کروڑ 10,000 کروڑ جتنے بھی آپ کو گھمانے ہیں وہ یہیں سے جاتے ہیں. ملک ریاض کا پیسہ بھی اسٹینڈرڈ چارٹر بینک سے گیا ہے یو کے. اس کے علاوہ نواز شریف کا پیسہ بھی اسٹینڈرڈ چارٹر سے گیا یو کے. زرداری کا پیسہ بھی اسٹینڈرڈ چارٹر بینک سے گیا یو کے. اور اس کی کوالٹی یہ ہے کہ آپ نواز شریف کے تو بچے جیسے یو کے میں تھے تو یہاں پہ آپ اسٹینڈرڈ چارٹر بینک میں اکاؤنٹ کھولیں اور وہاں پہ آپ کے بچے کا اکاؤنٹ ہے تو آپ اپنے پیسے 2 منٹ کیا 30 سیکنڈ میں آج کل ٹرانسفر ہوتے ہیں. تو آپ نے ادھر اسٹینڈرڈ چارٹر کو دیے اور ادھر اسٹینڈرڈ چارٹر جو وہاں پہ ہے ان کے بچوں کو ٹرانسفر ہو گئے. تو یہ ایزی ہو جاتا ہے. پلس یہ کہ یہ پاکستانی بینک ہے ان کی تو اوقات ہی 10-20 لاکھ روپے والی ہے تو یہ 100 کروڑ 1000 کروڑ کا ٹرانسفر ویسے بھی نہیں کرتے. اور بینک میں آپ جب بھی پیسہ رکھیں تو جوائنٹ اکاؤنٹ کھولیں تاکہ اگر آپ گزر جائیں تو آپ کے جو بھی ساتھ ہے اس کا جو بھی آپ کا وارث ہے اس کو مل جائے. اب بینک میں پیسہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جوائنٹ اکاؤنٹ کھولیں تو اس میں بھی 2 جوائنٹ ڈالیں کہ دونوں کے سگنیچر ہوں گے تو پیسے نکلیں گے، ورنہ یہاں تو یہ کہ جس کا ڈالا وہی لے کے نکل لے گا. تو میں تو امریکہ میں رہا ہوں تو امریکہ میں جتنا بھی پیسہ لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ آپ کس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. آپ کا پیسہ ہے تو اس پیسے کے معاملے میں آپ کس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو وہ بینک پہ کرتے ہیں. تو نہ اپنے باپ پہ کرتے ہیں نہ اپنے بہن پہ کرتے ہیں نہ بھائی پہ کرتے ہیں نہ بیوی پہ کرتے ہیں نہ بچوں پہ کرتے ہیں. کسی پہ دنیا کے کسی بھی چیز پہ آپ اپنے پیسوں کے معاملے میں کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. تو اونلی پلیس یو کین ٹرسٹ فار یور منی از بینک. اور بینک میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو پیسے چاہیے بینک آپ کے پیسے بینک میں پڑیں آپ جائیں بینک میں بولیں مجھے پیسے چاہیے وہ آپ کو 2 منٹ میں دے دے گا. آپ کسی کے پاس جا کے رکھوا دیں پیسے اور اس کے پیچھے ساری زندگی گھومتے رہیں آپ کو پیسے نہیں ملیں گے. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی پیسے جو ہے نا اپنے بینک میں رکھیں. اب بینک میں آپ پیسے رکھتے ہیں تو منافع بھی آپ کو بڑا کم ملتا ہے، 1,00,000 روپے پہ 1000 روپے 500 روپے 1500 روپے. اب زیادہ منافع کے چکر میں یہ لوگوں کو اپنے پیسے دے دیتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی یہ 10-20 لاکھ لے لو اور اس میں 10 کہ ہمیں سود بھی نہیں کھانا پڑے گا اور ہمارے کو 10-20 ہزار زیادہ بھی مل جائیں گے. تو جب آپ کسی کی جگہ کسی کو پیسے دیتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے تو سارے پیسے بنا لیتا ہے. پلس یہ ہے کہ اس کو لاس بھی ہو جاتا ہے تو وہ ڈوبتا ہے. اس کے علاوہ جب اس کو وہ پیسے بنا بھی لے گا آپ دے دیں گے پیسے تو وہ گئے بھول جاؤ پیسے آپ کو نہیں ملنے والے. تو یہ ہے کہ آپ کے جو پیسے ہیں اس میں آپ جو بھی انویسٹمنٹ کریں وہ اسی تک کریں. بینک میں رکھیں اپنے پیسے چاہے وہ آپ کو 1000 دے 500 دے 1500 دے 2000 دے. انٹرسٹ ریٹ بینک کا چینج ہوتا رہتا ہے. تو یہ ہے. اور دوسرا جو میرا مشورہ تھا وہ یہی تھا کہ آپ کے گھر بنے ہوئے ہیں تو ان کی چھتوں کی جو جگہ خالی ہے اسی پہ آپ اپنی انویسٹمنٹ کریں اپنا گھر بنائیں تاکہ آپ کو پلاٹ کی ہائی پرائز نہ دینی پڑے. تو یہ ہو گیا اس سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا کہ اگر گورنمنٹ کی زمین پہ قبضہ کر کے بنایا گیا پلازا یا گھر تو وہ پورا گرے گا. دوسرا ہو گیا رشوت کا. ہاں رشوت ہے KDA میں بھی ہے اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں بھی. اور تیسرا ہو گیا کہ رشوت کو آپ کہاں انویسٹ کریں تو وہ بھی بتا دیا میں نے کہ جنت میں انویسٹمنٹ کریں اور جہنم میں جائیں. اور اگر حلال کے ہیں تب بھی اگر آپ کے حلال کے پیسے ہیں تو آپ اپنے ہی نام سے پراپرٹی اور ریئل اسٹیٹ لیں پھر وہ آپ کو ضرورت نہیں اپنی ماں کے نام سے لینے کی. تو اسحاق ڈار کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. اس نے گھر لیا ہے اپنی بیگم کے نام سے
تو وہ اب آکشن ہوگا. نواز شریف کے ساتھ بھی ہے، اس نے بچوں کے نام پہ لیے فلیٹ، تو وہ بھی ریکور ہوں گے. تو بیوی بچوں کے نام پہ آپ جب بھی کوئی چیز لیں گے تو وہ گورنمنٹ آپ سے ریکور کر لے گی. لیکن اگر آپ اپنی ماں کے نام سے لیتے ہیں تو آپ سے گورنمنٹ ریکور نہیں کر سکتی. تو رشوت کا پیسہ جنت میں لگائیں اور جہنم میں جائیں، کیونکہ اللہ نے بولا ہوا ہے کہ جو بھی رشوت لے گا اور دے گا وہ جہنم میں جائے گا. تو جنت میں انویسٹمنٹ کریں. آپ کی ماں ہے، اس کے قربوں ذرے جنت ہے، اس میں جا کے انویسٹمنٹ کریں اور پھر جہنم میں چلے جائیں، کیونکہ پیسہ جو ہے رشوت کا وہ آپ کو الٹیمیٹلی تو جہنم میں ہی لے کے جائے گا. لیکن دنیا میں آپ کے پیسے کی بچت ہو جائے گی کہ آپ سے کوئی ریکور نہیں کر سکتا. تو اس کے علاوہ بس اب یہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ویڈیو کیسے بنتے ہیں. تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب بھی آپ سوال کریں گے تو میں سارے سوال جمع کر کے اور اس سے ایک ویڈیو آپ کو بنا کے دے دوں گا. اب یہ 22-25 کروڑ پاکستانی ہیں، تو اب میرے لیے یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ میں 22-25 کروڑ کو جواب تو نہیں دے سکتا ایٹ اے ٹائم. تو ویڈیو بنانے سے یہ ہوتا ہے کہ جواب ویڈیو میں لوڈ کر دیا ہے، تو جس کو چاہیے جواب وہ ویڈیو دیکھ لے تو اس کو جواب مل جائے گا. تو اس طریقے سے یہ اچھا طریقہ ہے. اب میں دیکھیں دنیا کے جو بہترین ٹیچرز ہوتے ہیں نا، وہ جب کوئی چیز اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں نا تو وہ اتنا آسان کر کے دیتے ہیں کہ وہ سیکھنے والا، اس کو 4 سال کا بچہ بھی آپ میری کلاس میں بٹھا دیں تو جب میں پڑھاتا ہوں نا تو وہ 4 سال کا بچہ بھی سیکھ جائے گا میرے سے، کیونکہ میں اتنا آسان کر کے دیتا ہوں کہ بھائی یہ A+A=2A. تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو بات میں آپ کو بتاؤں گا تو اس میں کوئی مسئلہ ہوگا. تو جو بھی میں بات بتاتا ہوں بالکل آسان کر کے، بالکل آسان